بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ اشفاق احمد صاحب پاکستان کے ان چند خوش نصیب اساتذہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے باہر کے ملک میں جا کر پاکستان اور دین اسلام کی نمائندگی کی اور سکولز اور کالجز میں طالب علموں کو اپنے علم کے سمندر سے سیراب کیا۔ اشفاق احمد صاحب کا نام اس لیے زیادہ خاص ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ملک میں جا کر مسلم اور غیر مسلم دونوں کے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ اشفاق احمد صاحب اکثر اوقات اپنی اس خوش نصیبی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اٹلی کے ایک اسکول میں اشفاق احمد صاحب کو پہلے ٹیچر تعینات کیا گیا، لیکن پھر اساتذہ اور طالب علموں کے دلوں میں اشفاق صاحب نے اپنے علم و ادب سے بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی اور بعد میں اشفاق احمد صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو کر ادارے نے انہیں نائب پرنسپل کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ اٹلی کے اساتذہ بے شمار اسٹوڈنٹس اشفاق احمد صاحب کے طریقہ تدریس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ اٹلی میں گزارا، یہ واقعہ میری زندگی کے چند ایک انتہائی اہم واقعات میں سے ایک ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ واقعہ انتہائی سبق آموز، دل خراش اور انسانیت کے ہر روپ کا اوتار ہے۔ ایک دفعہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن پرنسپل صاحب کی چھٹی تھی اور نائب پرنسپل یعنی کہ اشفاق صاحب پورے اسکول کے انچارج اور کنٹرولر تھے۔ میتھ یعنی کہ ریاضی کا پیریڈ تھا کہ ایک زوادرسا نام کا اسٹوڈنٹ زور زور سے رونے لگا۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، جلدی سے اس کے پاس پہنچا تو بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اسے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی لڑکا باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کے 4 رو سے اسٹوڈنٹس کی خود تلاشی لی اور پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کے طالب علموں کی جیبیں چیک کرنے اور بیگز کی تلاشی کی ہدایت کر دی، مگر اس کے باوجود کسی لڑکے سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ ٹیچر صاحب نے تمام لڑکوں سے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو مگر آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکوں کے دل کے گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تلاشی لینے والا طالب علم بولا کہ سر، یہ لڑکا جگاڑا اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ یہ استاد انتہائی غصے کے عالم میں بولا کہ پیسے بھی جگاڑا نے چرائے ہوں گے۔ یہ لڑکا کانپتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں نہیں سر، میں چور نہیں ہوں۔ تو ٹیچر بولا، پھر اپنے بیگ کی تلاشی لینے دو۔ تو اس لڑکے نے زور سے اپنے بیگ کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور صرف ایک رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں، میرے بیگ کی تلاشی مت لو، میں اپنے بیگ کی ہرگز تمہیں تلاشی نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر تمام طالب علم اور یہ استاد بھی مطمئن ہو گیا کہ اسی کے بیگ میں پیسے ہیں۔ اس استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور یہ آگے بڑھتا ہوا جکارڈا سے بیگ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اس سے بیگ نہ چھین سکا کیونکہ جکارڈا اپنے بیگ کے ساتھ چپک گیا تھا۔ پوری قوت کے ساتھ 2 مزید طالب علموں نے جکارڈا سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ٹیچر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ جکارڈا کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ بیچارہ زور زور سے رونے لگا۔ ٹیچر نے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تھا کہ ایک اونچی آواز گونجی، ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نائب پرنسپل یعنی کہ اشفاق احمد صاحب تھے۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے جکارڈا اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی۔ پھر اشفاق احمد صاحب نے پوچھا، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا سنایا۔ پھر اشفاق صاحب نے اس اسٹوڈنٹ جکارڈا سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے یا نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو جب تمام چھوٹے بڑے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی تلاشی دے رہے ہیں، تم نے انکار کیوں کیا؟ یہ انتہائی افسردگی اور خاموشی سے اشفاق صاحب کا چہرہ تکنے لگا جو کہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ وائس پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وائس پرنسپل کا دل نہ جانے کیوں اس طالب علم کا چہرہ دیکھ کر اسے چور مارنے پر آمادہ نہ تھا۔
پھر اس نے کہا تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کے بعد وائس پرنسپل یعنی کہ اشفاق صاحب نے کلاس ٹیچر کو جانے کا کہہ دیا۔ اب اشفاق صاحب اور یہ طالب علم جکاڈا پرنسپل کمرے میں موجود تھے۔ پھر انہوں نے بڑی محنت سے جکاڈا کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھایا اور بولے اپنا بیگ مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس طالب علم نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہاتھ سے بنا ہوا سادہ سا بیگ تھا جس پر کچھ سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے۔ اشفاق صاحب نے جکاڈا کی طرف ایک نظر دیکھا اور بیگ کھول کر بیگ کی چیزیں میز پر نکال کر رکھنا شروع کی۔ کتابوں اور کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ باقی بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جکاڈا کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہوں نے شاپر کھولا تو اس میں آدھے کھائے ہوئے برگر کے ٹکڑے، آدھے سموسے، چوتھائی نان اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ اشفاق صاحب کی سمجھ میں آ گیا۔ جکاڈا کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ بیچارہ خاموش سر جھکائے ہوئے تھا۔ وائس پرنسپل یعنی کہ اشفاق صاحب اٹھے اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا اور پھر یہ دونوں مل کر خوب روئے۔ پھر روتے ہوئے جکاڈا نے پرنسپل کو بتایا میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے 5 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کافی عرصہ تک بیمار رہے اور ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، امی پاس کے 2 گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میری ہچکی بند گئی۔ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا، میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا۔ میں صبح کچھ کھائے بغیر سکول آ رہا تھا اور میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مارے بھوکے میرا سارا جسم، خاص کر میری ٹانگیں چلنے سے قاصر تھیں۔ ایک ٹکا کباب کی ریسٹورنٹ کے آگے سے گزرا تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھا کھایا ایک چکن پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا اور آج بریک میں اسی ریسٹورنٹ کے تھڑے پر بیٹھا پیٹ کا دوزخ بھر رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کا مینیجر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، واپس گیا اور رات کا بچا ہوا کھانا پیک کر کے لا کر دیا۔ وہ میں اس کالے شاپر میں ڈال کر سکول لے آیا کہ شام کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور میرے چھوٹے بہن بھائی اور میری ماں بیچاری بھوکی ہوگی، وہ یہ کھا لیں گے۔ پھر اشفاق صاحب نے جکاڈا کو چپ کرایا اور تسلی سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تو اس نے کہا کہ ریسٹورنٹ کا مینیجر ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے اور اسے بہت ترس آیا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر جاب دے دے، میں اسکول سے فارغ ہو کر یہاں پر آ جایا کروں گا، لیکن اس نے کہا نہیں بیٹا تم پڑھو، اب وہ ہمارے گھر کھانا بھی بھیجے گا اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا برگر وغیرہ جو کہ صاف ہوگا روزانہ شاپر میں ڈال کر میرے لیے اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھے گا، جو میں سکول آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ کر لے آؤں گا۔ مجھے علم ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کھچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کہانی نے مجھے اور میری بیوی بانو قدسیہ کو تو رلا دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے دل پر اس کہانی نے کس حد تک اثر کیا، لیکن ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے رحم کرو، غریبوں سے ہمدردی کرو جو اس دانے کے محتاج ہیں جو ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں۔ ہم کتنے افراد کا رزق جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا پیسے کے بل پر ذخیرہ کر کے اور کھانے کی صورت میں ضائع کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہر جاندار کو رزق کی ذمہ داری اپنے پر فرض کی ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ ان لوگوں کی بھوک کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں اور ہم سب ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف کسی ایک غریب مسکین یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیے، اس کی کفالت کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشفاق صاحب کے پاس علم کا سمندر تھا اور ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ دینی، ادبی اور دنیاوی ہر لحاظ سے علم کا سمندر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔